السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج کی گپ شپ نہ تو ویلاگ ہے نہ کوئی پروگرام ہے، یہ دراصل ایک انٹرویو ہے۔ میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں جب سے ملک بدر ہوا ہوں میں نے اب تک صرف 2 انٹرویوز کیے ہیں۔ پہلا میں نے عمران خان نیازی کا کیا تھا، اور آج میں انٹرویو کر رہا ہوں عمران ریاض خان کا۔ عمران ریاض خان جب سے متنازع ہوئے ہیں، یعنی اس خطے پر انہوں نے جب سے قدم رکھا ہے، ان کا پہلا بالمشافہ انٹرویو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض خان، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس اطمینان کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم میرے سامنے بٹھایا۔ بہت شکریہ آفتاب بھائی، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو آپ کو ملنے آیا تھا، آپ کو دیکھنے آیا تھا، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، اور یعنی آپ کو یاد ہوگا جب میں واپس آیا تھا قید سے جبری لاپتہ ہونے کے بعد، تو میں نے آپ کو ایک دن فون کیا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفتاب بھائی آپ کو گلے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ جی اور میں یہ چاہتا ہوں، میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ملوں، آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ بڑے بھائیوں کی طرح، تو ایک بڑا آپ کے ساتھ ایک وابستگی ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے بہت تنگ کیا، بڑا پریشان کیا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آفتاب بھائی میں وہی ہوں جو میں گیا تھا۔ تو وہ آپ سے بات ہوئی، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، آپ پاکستان میں نہیں تھے، میں وہاں تھا، سچویشن جو کچھ بھی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ کو ملنے آیا تھا، آپ نے مجھے آنر دیا کہ اب آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سن بھی پائیں گے۔ میرے لیے یہ اتنا بڑا فخر ہے عمران کہ تم نے میری طرح اور بہت سے دوستوں کا، اپنے بھائیوں، چھوٹے اور بڑے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، لیکن تمہاری کہانی مجھ تک چونکہ بہت ساری چیزیں پہلے بھی پہنچ چکی تھیں، تمہاری زبانی سن کے دکھ بھی ہوا ہے، افسوس ہوا ہے کہ کتنے قیمتی آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قیمت ادا آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے چونکہ کچھ کام لینا ہے، فطرت آپ کو اس کے لیے تیار کر رہی ہے، پختہ کر رہی ہے، کنکریٹ کیا، اب آپ کو ٹائٹینیم کر رہی ہے۔ دیکھیں آفتاب بھائی، میرا ایک چیز پہ بڑا بلیف، یہ ساری سچویشن سے میں گزرا ہوں تو ایک چیز تو مجھے سمجھ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ ایک بہت نوجوان صحابی تھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اونٹ پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا لڑکے میری بات سنو غور سے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ نے کہا کہ ساری دنیا مل کر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو، اور ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو۔ کوئی بھی آدمی آفتاب بھائی پتھر کا نہیں بنا ہوا ہوتا یا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا، یہ حالات ہوتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ رب اس کو کتنا ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ یعنی ہم کیلکولیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، میں بہت پتھر کا آدمی ہوں، میں بہت مضبوط آدمی ہوں، مجھے مارو گے میرے سے نہیں۔ بھائی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جب آپ کو کوئی بند کر دیتا ہے 6x8 کے اندر یا 4x8 کے اندر آپ کو بند کر دیں اور آپ کی زندگی بس وہیں گزرے، آپ پیدل بھی نہ چلیں، 66 دن کے بعد نکال کے مجھے پیدل چلایا، مجھے پتا چلا کہ میری کریمپ پڑ رہے ہیں، میں پیدل نہیں چل پا رہا، تو آپ وہ رہتے ہی نہیں ہیں جو آپ ہوتے ہیں، یہ بیئریبل ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ اس میں سے گزر رہے ہیں نا تو دس از ناٹ بیکاز آف یو، یہ اللہ آلمائٹی کی وجہ سے ہے، اور وہی آپ کو صبر دیتا ہے، عطا ہے، وہ آپ کو صبر دیتا ہے، اس کی عطا ہے آپ پہ کہ آپ کو اس نے صبر بھی دیا، یہ موقع دیا اور توفیق بھی دی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں موقع سب کو ملتا ہے، توفیق کسی کسی کو ملتا ہے، اور رب بڑا مہربان ہے سر۔ اور لوگ یعنی ایک اوبلیوین میں سے ایک آدمی اٹھا ہے، گمنامی میں سے، اور اللہ نے اس کو ایک ایسے مقام پر فائز کر دیا ہے کہ لوگ حساب کتاب پتہ کیا کر رہے ہیں۔ تم حیران ہو گئے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی انفارمیشن بڑی ہے، جنگلات سے متعلق مشکل ٹیرینز پہ آپ اس کے ساتھ رہے ہیں، یہ جس جگہ کا واقعہ ہے، سنا ہے جنگلی جانور نے اس پہ حملہ کیا، آپ کے حساب سے جانور کون سا ہوگا؟ جسٹ امیجن، کیوں نے مطلب ہے دلچسپی کا ایک، تو میں ان کی مشکل آسان کر رہا ہوں۔ ہاتھی نے حملہ کیا، نہ یہ ہاتھی تھا نہ گینڈا تھا، اگر آپ کو پتا ہو تو وہ ٹیرین ایسا ہے کہ وہاں پر بھیڑیا بہت وافر ہوتا ہے، اور جنگلی جانوروں میں سب سے زیادہ فیروشس وہاں پر بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا نے حملہ کیا تھا،
اور یہ خوش قسمتی ہے اس قوم کی کہ دو بہت قاری بہت گہرے زخم کھانے کے باوجود آج وہ 6 فٹ کا جوان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی. الحمدللہ. اچھا جناب ذرا لیکن میں آپ کو دیکھیں جو بات وہ جو آدمی میرے ساتھ ٹریول کر رہا تھا نا آج تک صرف میرے علاوہ آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے, شیر صفت آدمی اور کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے نا, ہیرو. یس, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے. بڑا ہینڈسم آدمی. میں تو سمجھا کہ وہ جو تم پورٹرے کر رہے تھے نا کہ وہ بڑا ہادی پہلوان ٹائپ کا ہوگا. وہ ہادی پہلوان نہیں تھا, وہ تو بڑا سلم سے چریرے, اس کو چریرا بدن کہتے ہیں. وہ بہت مضبوط آدمی, وہ یعنی اس کے ساتھ نے مجھے یعنی بڑا فائدہ دیا. یعنی عام آدمی کے ساتھ آپ یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اور اس کی میرے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ میں ایک جرنلسٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یعنی کیونکہ میس ہو گیا تھا نا. ہم جس ٹریک پہ چلے تھے نا وہ ٹریک رہا ہی نہیں, وہ میس ہو گیا, جس نے آنا تھا وہ آیا ہی نہیں, اور پھر ایک لمبا ٹریول تھا بس. نہیں ویسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ ہی نہیں, آپ جیسے اور بہت سارے جرنلسٹ اب کہاں کے جرنلسٹ رہے, کسی نے جرنلسٹ رہنے ہی نہیں دیا. سارا کنٹروورسی ہو گئی, ہر جگہ پہ ہو گئی, ہر آدمی متنازع ہو گیا. متنازع ہونا اور بات ہے, اس کا رول چینج ہو جاتا ہے, آپ کو خام خواہ کا مجاہد بنا دیا جاتا ہے, حالانکہ آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہو. مجھے جب پہلی دفعہ انہوں نے پکڑا نا تو میری ان سے بات ہوتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے, سارے صحافیوں کی ہوتی تھی. اس دور میں یہ رابطہ وابطہ فون شون بھی کرتے تھے کہ سر یہ چیز ہے یا ویسی چیز ہے. تو ہم لوگ بطور صحافی خبروں کے چکر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ چاہے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے, کوئی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اور چیزیں ہیں. تو جب مجھے انہوں نے پکڑا نا تو میں نے ایک پیغام ان لوگوں کو بڑا اوپنلی دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 6 فٹ کا اندر ڈالیں گے, 10 فٹ کا باہر نکلوں گا میں, پھر آپ مجھے اندر ڈالیں گے, پھر میں اور بڑا. آپ مجھے بنانا کیا چاہتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں, میں سرنڈر نہیں کروں گا. یہ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا. آپ مجھے جتنی دفعہ ماریں گے, جتنی دفعہ اندر ڈالیں گے, وہ آپ مجھے عجیب طریقے کے, یعنی میں یہ کوئی بائی چوائس تو نہیں ہوں نا آفتاب بھائی, بائی فورس ہے نا جو میرے ساتھ ہوا, یا جو انہوں نے مجھے بنایا یہ بائی فورس بنایا نا, یہ بائی ڈیزائن تو نہیں ہے نا. جی جی جی, یہ کوئی بائی چوائس تو نہیں ہے نا. اب ایک آدمی کو آپ اٹھائیں, اس کے اوپر آپ, میں 10 میری گرفتاریاں ہیں جو تحریری ہیں, جو سرکاری کاغذوں میں میری گرفتاریاں ہیں وہ 10 مرتبہ ہیں, 10 میری گرفتاریاں ہیں, میرے اوپر 3 درجن مقدمے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جیل میں مجھے 1 مہینہ پھر رکھا بھی. کیوں تنگ کیا یار, واپس آیا, کیوں تم نے تنگ کیا انہیں اتنا, میں نے کہا اتنے پرچے کرنے پڑے. میں تو اپنا کام کر رہا تھا. اب میں واحد آدمی ہوں جس کو انہوں نے 142 دن غائب بھی کر دیا, کوئی اور صحافی کو ایسا نہیں کیا انہوں نے. مجھے وہاں پہ غائب کر کے یہ ٹارچر کرتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. تو میرے رب سے بڑے تو نہیں ہو گئے یہ, میرے رب سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو گئے یہ. ان کے بیچ میں سے میرا رب مجھے نکال کر لے کر آیا, اور مجھے عزت کے ساتھ نکال کر لے کر آیا. تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سیاہ کو سفید کہیں گے تو سفید ہو جائے گا. سر ایسا ہوگا نہیں. یہ جتنے بندے لاپتہ ہوئے نا, انتظار پنجوتا صاحب سے میری بات ہوئی سر, اگر اس کا کل اس کی انٹینسٹی یہاں تھی نا تو آج یہاں پہ ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے, بالکل ایسے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کو انہوں نے لاپتہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی قیمت یہ اب تک چکا رہے ہیں. آفتاب اقبال نہیں ہے ان کے پاس, بہت سارے اور لوگ ہیں. ان لوگوں نے جبر کے ذریعے سے, انہیں لگا کہ یہ کنٹرول کریں گے, جبر کے ذریعے سے آپ دبا سکتے ہیں. آپ موقف نہیں بدل سکتے, سوچ کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. یہ جتنا آپ مارتے جائیں گے, یہ پاکستانی اتنے فارغ لوگ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے مارنے کے اوپر ڈر کے اپنا موقف بدل لیں گے. فور دا ٹائم بینگ لوگ چپ ہو سکتے ہیں, اسٹریٹجی کے تحت خاموش ہو سکتے ہیں, لیکن لوگ اپنے موقف کو زیادہ زوردار طریقے سے بیان کریں گے. میری بات ہوتی ہے صداقت عباسی سے. اچھا, یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے سنا مجھے. یہ کچھ عرصہ اس پریزن میں رہا جہاں پہ میں رہا. اس کا مجھے ایک دن فون آیا, اس نے کہا یار مان گیا ہوں آپ کو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نے سنا آپ کو جب آپ پہ ٹارچر ہو رہا تھا, اور میں نے بھی سنا کہ جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا, اس آدمی کے ساتھ بڑا جبر ہوا, بڑا ظلم ہوا. مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو خط لکھا چیف جسٹس کو, اس میں صداقت عباسی کا نام کیوں نہیں لکھا, عثمان ڈار کا بھی نہیں لکھا. تو کیا عثمان ڈار کا موقف بدل گیا؟ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. صداقت عباسی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. جتنے لوگ لاپتہ کیے گئے وہ سارے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عمران خان کو آج انہوں نے سیاست کا ایک دیوتا بنا دیا نا, یا عمران خان صاحب کو ایک جائنٹ بنا دیا ہے, تو اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھونڈی غلطیاں اور ان کی حرکتیں ہیں جس کا خمیازہ آپ یہ بھگتیں گے. دیکھیں عمران کی قسمت میں یہ آنر لکھا تھا, اب وسیلہ اللہ تعالیٰ جو نیت کی بھی بات ہے نا, نیت کی بھی بات ہے. اس کو اللہ نے نوازنا تھا, بہادری کا انعام وہ یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی دیتا ہے. دیکھیں میں جب ان کے پاس قید میں تھا نا, تو میرے پاس ایک دن یہ لوگ آئے,
یہ اگست کے مڈ کی بات ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سے چند دن پہلے سے نا وہاں جو لوگ کھانا لے کے آتے تھے نا ان لوگوں کے رویے بہت عجیب ہو گئے تھے. تو اس سے میں نے ایسٹیمیٹ لگا دیا کہ کچھ باہر ایسا ہوا ہے جس کا فرق ان لوگوں کو بھی پڑا ہے, اور وہ کوئی اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے ان کے رویے بھی بہت بدل گئے. یہ کب کی بات ہے؟ اگست کے مڈ کی بات بتا رہا ہوں, جب یہ میرے پاس آئے اگست 2023. اچھا. انہوں نے آ کے مجھے اس آفیسر نے پوچھا, یہ اب ایسے نقاب پہنا ہوا اس نے مجھے پوچھا کہ عمران خان کب تک ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا پکڑ دیا اس کو آپ نے, کیونکہ مجھے آخری خبر جو ملی تھی نا, اس دنیا کی جو آخری خبر میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو کل رہا کر دیا جائے. آج وہ یہاں رہیں گے, ان کے لوگ آئیں گے, کل وہ رہا ہو کے چلے جائیں گے. اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ. جی میں نے اپنی زندگی میں جو آخری خبر مجھے ملی تھی وہ یہ تھی. ٹھیک. اس کے بعد مجھے کوئی خبر کبھی نہیں ملی, مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں ایک ایسی جگہ پہ تھا, میں دنیا سے کٹا ہوا تھا. آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ ان 5 مہینوں میں جو کچھ ہوا, ابھی بھی کچھ چیزیں مجھے پتا چلتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کب ہوا تھا. مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کب تک ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا پکڑ دیا. انہوں نے کہا پکڑ لیا. میں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اٹک جیل میں ہے. تو میں نے کہا آپ نے ان کو کیسے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو ہم نے گدا دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے پنکھا دیا ہوا ہے, اور 4-5 سہولتیں بتائیں کو, اخبار شخبار ایسے کچھ. تو میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا جی میرے سے تو اچھے ہی رہ گئے خان صاحب, کیونکہ مجھے تو اخبار بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو زمین پہ سنائیں, لیکن آپ کو باہر کی خبر ہونی چاہیے کہ باہر کیا چل رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا نا آفتاب بھائی, اس کی اذیت آپ جان ہی نہیں سکتے کہ باہر کیا ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں تو آپ اس کی اذیت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یار اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی. مجھے ایک دفعہ کسی نے یہ کہا کہ تمہارا نماز جنازہ پڑھ دیا گیا. جی. تمہارا نماز جنازہ پڑھ دیا تمہارے گھر والوں نے, یہ کہا کسی نے مجھے اس بات کے اوپر بڑی پہلے تکلیف ہوئی, پھر میں نے اس کو پی لیا. جب دوبارہ اس نے مجھے کہا, میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا. میں نے کہا میرے گھر والوں کو اب تسلی تو ہو جائے گی نا کہ میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھ دی ہے. تو پھر مجھے 2 دن بعد بتایا نہیں ابھی ان کو شک ہے, صرف نماز جنازہ کہیں اور پڑھی گئی ہے, تم ابھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے تاکہ اس کو ٹینشن ہو. وہ ٹینشن دینے کے سارے طریقے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہ جب زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے میں بہت پریشان بھی ہو جاتا تھا بعض اوقات. عمران خان کے بارے میں انہوں نے جب مجھے کہا نا کہ کب تک ٹوٹ جائے گا, تو میں نے یہ چیزیں پوچھی تو انہوں نے کہا جی اٹک جیل کے اندر ہے اور یہ فیسلٹیز ہیں اس کو. تو میں نے کہا ٹوٹنے سے آپ کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ معافی مانگے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے. تو میں نے کہا یہ تو اس کے بعد ہے ہی نہیں جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ میری لمبی بات ہوئی. میں نے کہا یو ہیو 15 days. سر آپ 15 دن کے اندر, میں عمران خان کو جانتا ہوں, وہ رستہ نکالے گا, وہ پولیٹیکل آدمی ہے اور وہ رستہ نکالنے والا آدمی ہے. میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالے تو ہم ایک مارجن کریٹ کر سکتے ہیں, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کا نقصان ہو رہا ہے. آخری میٹنگ میں وہ یہی کہہ رہا تھا, ہم تینوں موجود تھے. وہ یہی عمران خان صاحب تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو سیاست سے اس ٹائم باہر کر لیں, ملک اس کا خمیازہ اس لڑائی کا ملک کو چکانا پڑے گا, کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا نہیں. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو یہ چلتا رہے گا اور ملک کو نقصان ہوتا رہے گا. وہی کچھ ہو رہا ہے. اب وہی ہو رہا ہے. اب میں نے ان کو یہ بات کہی, میں نے کہا جی آپ اس کے ساتھ نا 10-15 دن کے اندر آپ کا جو ہے 15 days, میں نے 15 days کا کہا. میں نے کہا جی اس کے بعد نا وہ زیادہ سخت ہوتا جائے گا, آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کو چھوڑنے کا؟ تو مجھے اس بندے نے کہا کہ جب اس کو نشہ نہیں نہ ملے گا 4 دن تو وہ منتیں کر کے باہر آئے گا. میں نے انہیں کہا جی آپ کی انفارمیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. عمران خان اب ڈفرینٹ آدمی ہے, آپ دیکھیے گا وہ نماز پڑھے گا اور وہ سو جائے گا وہاں پہ, اور تھوڑے دنوں میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو پھر بعد میں آپ کے پاس پلان نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے کا. دیکھا یار تم نا, تمہارے اندر سے نا وہ عمران نکل نہیں رہا. بڑی ایک گالی دینے والا لفظ یہ عمران خان کے بارے میں بولتے ہیں جو ججوں کو بھی کہتے تھے. تو اس نے وہ ورڈ بولا. جی تو اس نے ورڈ بولا, میرے حد ہوگی, میرے بارے میں سب سے پہلی بات یہی کی گئی. اچھا میں جب اس نے وہ ورڈ بولا نا تو میں نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں آپ سننا کیا چاہتے ہیں. پھر تو پوچھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ جو سننا چاہتے ہیں بتائیں, میں وہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں سے اپنی مرضی کی انفارمیشن لے جائیں. آپ مجھ سے پوچھنے آئے. تو اس نے کہا نہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا دیکھیں اس کو آپ 10-15 دن کے اندر طے کر لیں, اور میرے اندازے میں کوئی ہفتہ 10 دن گزر گئے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے کہ وہاں لوگوں کا رویہ بدلا ہوا تھا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے ڈپریشن ہے یہاں پہ. اور مجھے اچانک یہ بھی فیل آنا شروع ہوگی کہ یہاں تو نہیں رکھا ہوا کہیں پہ کہ یہ پورا سسٹم ہلا ہوا پچھلے ہفتہ 10 دن سے. لیکن وہ پھر انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ اٹک میں ہے. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا جی وقت گزرنے کے ساتھ نا وہ اپنی قید کا غلام بن جائے گا, پھر آپ کے لیے نکالنا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ چلے گئے.
وہ اگلے دن آ کے اس نے پوچھا کہ یہ قید کا غلام کا کیا مطلب تھا. تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا پھر وہ اپنے اگلے دن نہیں گنے گا کہ میں نے باہر کب آنا ہے, وہ اپنے پچھلے دن گنے گا کہ اتنے دنوں سے جو میں اندر ہوں, جو اتنے دنوں سے میں نے تکلیف برداشت کی ہے, تو اب میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھ کے بات کروں. تو وہ اس کے پاس مارجن کریٹ ہو جائے گا کہ میں نے باہر نہیں جانا. یہ اسٹاک ہوم سنڈروم کی ایک قسم ہے کہ جب آپ اپنی قید سے, اپنے صیاد سے, اپنے قید کرنے والے سے, اغوا کرنے والے سے, یا قید خانے کے ساتھ آپ اتنے مانوس ہو جائیں کہ اب باہر جانے کو دل ہی نہ چاہے. میں نے کہا جی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. دوسرا میں نے کہا جی کہ دیکھیں وہ, پھر میں نے ایک اور ان کو بات بتائی, میں نے کہا وہ 50 سال سے ہیرو چل رہا ہے اس ملک کا. دنیا میں دوسرا آدمی آپ مجھے بتائیں محمد علی قلعے کے بعد کہ جو اتنا لمبا عرصہ ہیرو رہا ہو, تو انٹرنیشنل لیول کا اس کے بعد فیم ہے. 50 سال سے وہ ہیرو چل رہا ہے. اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے اگلے 200 سال میں نے کیسے ہیرو رہنا ہے. وہ اگلے 200 سال کا ایسٹیمیٹ لگا کے 70 سال کے بعد کون سی ڈیل کرنی ہے عمران خان. جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جب جاؤں گا کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یا اللہ جو بیسٹ پاسبل میرے لیے تھا. آفتابی ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ عمران خان آئے گا, روئے گا, پٹے گا, ہم اس کو توڑ دیں گے, چوتھے دن نشہ مانگے گا, ہم اس کو کہیں گے کہ جی بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کریں. یہ خان صاحب بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کہیں گے جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے, لہٰذا میں پوری قوم سے اور ان سے معافی مانگتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف ان تمام لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد پالیٹکس بھی تباہ, ہر چیز ختم, ہم الیکشن کروائیں گے, نئی حکومت بنائیں گے, عمران خان قصہ پارینہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا وہ فارمولا. نہیں قصہ پارینہ نہ ہوتا, ایک حصہ عمران خان کو ضرور دیتے یہ, کیوں کہ وہ سوٹ کرتا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک بہترین انسٹرومنٹ ہوتا ہے تھرڈ فورس, تو عمران کو ایک تیسری قوت کے طور پہ رکھا جاتا ہے. آفتاب بھائی وہ عمران خان کی شخصیت ہی وہ, لیکن لوگ عمران خان کے پیچھے کیوں چلے تھے. میں اس عمران کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بلٹل کر لیتا, ڈیمینش کر لیتا. اگر عمران خان کے پیچھے جو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے اس کے کچھ ریزنز تھے. انہوں نے عمران خان میں کچھ چیزیں مختلف دیکھی جو اس سے پہلے وہ سیاستدانوں میں دیکھ رہے تھے. اگر عمران خان وہ مختلف نہ رہتا تو پھر لوگ اس کے پیچھے کیوں رہتے. یس دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ یہ کمپرومائز نہیں کرتا کچھ چیزوں پہ, تو پھر اس نے ثابت کیا کہ میں نہیں کرتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے, یہ اداکاری نہیں کرتا, جو ہے وہ نیچرل ہے, تو اس نے دکھایا کہ وہ نیچرل ہے. انہوں نے عمران خان کے بارے میں پیرامیٹرز الگ سیٹ کیے ہوئے تھے سب نے. عمران خان کے سارے ٹیسٹ ہو چکے تھے, ایک ٹیسٹ رہ گیا تھا اور وہ تھا بہادری کا. ایمانداری ٹیسٹ وہ پاس کر چکا ہے, محب وطن ہونے کا ٹیسٹ وہ پاس کر چکا ہے, وہ لائک کتنا ہے وہ ٹیسٹ پاس کر چکا ہے, فائٹر بڑا اچھا فائٹر ہے, وہ ہمت نہیں ہارتا, وہ ٹیسٹ پاس کر چکا ہے, گھبراتا وہ نہیں ہے. کووڈ میں اس نے پوری دنیا میں ایگزامپل کریٹ کی کہ اتنا بڑا ملک بھی کووڈ کے بغیر بچ سکتا ہے اور کاروبار بھی چلتا رہے. تو اس نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پاس کر لیا تھا. اس کا ایک ٹیسٹ باقی تھا کہ یہ آدمی بہادر کتنا ہے, وہ بھی اس نے پاس کر لیا. پہلے اس نے گولیاں کھائی, گولیاں کھا کے نکلتا اس نے بکا لہرایا, اس نے بتایا, اس نے کریکٹر شو کیا, دس از عمران خان, اور بھائی میں ڈیفرنٹ آدمی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے پہ گولیاں چلائیں اور میں باہر نکل کے جو ہے وہ ایسے کر کے گھس جاؤں اور میں پھر نظر نہ آؤں آپ کو, میں آپ کو نظر بھی آؤں گا. اس نے کریکٹر شو کیا. اس کے بعد پھر جب اس کو آپ نے جیل میں ڈالا, اور پاکستان کی تاریخ میں ہے کسی کی ایسی جیل, نہ بندہ کی آج تک آواز آئی, نہ بندہ آج تک کسی کو دکھائی دیا. کیسا خوف ہے اس آدمی کا. کہتا ہوں نیلسن منڈیلا کو یہ مسائل نہیں تھے. اچھا نیلسن منڈیلا کب بنا لیڈر پتا آپ کو؟ جی جب وہ قید کے اندر تھا تو کون کہتا تھا نیلسن منڈیلا. جب اس کی قید پوری ہو گئی, اتنے عرصے کے بعد باہر آیا, تو پھر یہ اورا بنا کہ یار 27 سال اتنا بڑا آدمی, اتنی خوفناک قید. لیکن صحبتیں نہیں اس نے جیلی, وہ تو ایک سیدھی سیدھی سی قید میں رہا. اس کو عمران خان کو انہوں نے کس عمر میں جیل میں ڈالا اور اس کو کس عمر میں جیل میں ڈالا, اس کا فرق دیکھیں. دوسرا آپ زرداری کی جیل کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. ضیاء شاہد صاحب نے بتایا نہیں کہ جیل کے ساتھ کوٹھی تھی جس کے اندر وہ رہتے تھے اور ان کی خدمت کے اوپر لوگ مامور تھے. نواز شریف کی جیل کا میں خود گواہ ہوں. نواز شریف کی جیل میں جب ملاقات ہوتی تھی نا, صحافیوں کو باقاعدہ سب کو بتایا جاتا تھا, گاڑیوں میں بھر کے لے جاتے تھے. ایک چیئر پہ نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے, ساتھ عرفان صدیقی صاحب بیٹھتے تھے, پرویز رشید صاحب بیٹھتے تھے, اور سامنے ایسے 7 یا 8 صحافی ادھر, 7 یا 8 صحافی ادھر. میاں صاحب کی ملاقات چل رہی ہے. میاں صاحب کا ڈاکٹر میاں صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا جیل کے اندر. میاں صاحب کو مشقتی ملے ہوئے تھے جو ہر تک دباتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے, اور میاں صاحب تو اپنی لائف انجوائے کرتے, سارے کھانے رائمنڈ سے جاتے تھے. عمران خان نے ایک کھانا نہیں کھایا گھر کا ابھی تک, پتہ آپ کو. آج 557 دن ہو گئے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ایک کھانا اس آدمی نے گھر کا نہیں کھایا اس وقت سے لے کر اب تک. ایک کھانا اس نے گھر کا نہیں کھایا. آپ کو پتا ہے آخری تیتر اس نے کب کھائے تھے؟ آپ نے کھلائے ہوں گے. میں جس دن ملک چھوڑ رہا تھا نا, میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے تھے 10 تیتر سوسی پاٹریج.
اب سسی تو بڑے شوق سے وہ کھاتا ہے, اور جو پہاڑ کی ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ اسپیشل ہے. میں نے جب میں وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا میں نے وہاں دیکھے بھی تھے. جی. تو یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر اللہ نے اسے توفیق دی, میرے گھر آ ہی گیا, تو اس وقت تک تو 9 مئی نہیں ہوا تھا, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ معاملات اس طرف چلے جائیں گے. میرا خیال تھا سیٹل ہو جائے گا معاملہ, تو اس کے لیے میں نے, لیکن اب چونکہ میں نے ملک چھوڑنا تھا, میرے فریج میں وہ پڑا ہوا تھا, دیسی مرغ اس کے لیے پڑا ہوا تھا, ایک مگ پڑا ہوا تھا. اب وہ ساری چیزیں میں نے, کہتے ہیں اس کو گیس کو, سب کو پتہ چلتا ہے گیس کو مگ, میں نے بڑی دفعہ ذکر کیا, کینیڈین جانتے ہیں اس کو مگ کو. میں نے ایک, میرے پاس پاڑا ہرن نہیں تھا, ورنہ وہ بھی میں اس رات, ساری رات میں نے لگا کے خود کوکنگ کی. 2 میرے ساتھ اسسٹنٹس تھے. میں نے کہا صبح یہ خان کے پاس پہنچنا ہے. اب میں دبئی پہنچا ہوں, اور میں نے خان سے پوچھا ٹیکسٹ کر کے کہ کیسا لگا, تو کہتا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم مجھے ڈنر میں بھیجو گے, لیکن وہ پھر مجھے بھی دیر ہوگی اور تمہاری طرف سے بھی لیٹ آیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ پہنچے ہی صبح تھا. کہتا ہے میں نے بہت کم اتنا لذیذ تھی, یہ اس کے الفاظ ہے کہ اٹ واز سو ڈیلیشس. اور باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ خان, جو بات ابھی تم کر رہے تھے نا عمران, جو مجھے آخری ڈانٹ پڑی ہے نا خان سے. دیکھیں خان پیار محبت تو سب سے کرتا ہے, ڈانٹ وہ کسی کو سناتا ہے. مجھے آخری ڈانٹ ٹیکسٹ پہ ملی, مجھے کہنے لگے کہ یو ساؤنڈ ویری ڈس اپوائنٹڈ اینڈ ڈسمیڈ. ایسی بات نہیں کرنی, تم تو اگر تم گھبرا گئے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سننے والے سارے جو ہیں وہ بھی گھبرائیں گے اور پریشان ہوں گے. تم مایوس لگ رہے ہو, مجھے آج مزہ نہیں آ رہا تمہارے ساتھ بات کرنے. نہیں, پاکستانی بڑے تگڑے ہیں آفتاب بھائی. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, ہم لوگ جاتے تھے نا سڑکوں پہ, گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے تھے, ہر بندہ پوچھتا تھا رو کے کی بنے گا. آپ کو پتا ہے اب ہر بندہ بتاتا ہے اے بنے گا. پہلے ہر بندہ پوچھتا تھا کون ذمہ دار ہے, اب ہر بندہ بتاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے نا. اور صدیق جان نے کیا خوبصورت بات آج تم نے سنائی ہے, مزہ آ گیا سن کے یار. یہ قوم کی آنکھوں کا آپریشن, اور کچھ کیتا نہیں کیتا. پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا. ہم نے وہ گناہ کیے ہیں جن کی میں نے معافی مانگی خود اپنے سننے والوں سے بھی. ہم سب نے کیے ہیں یار, یعنی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا نا, ہم ہر چیز مان لیتے تھے. معاشرت علوم کی کتاب پڑھی ہوئی تھی, وہ والی جو اسٹیبلشمنٹ نے لکھی ہوئی ہے, ہمیں تو جو کہا جائے مطابق ہی آنا تھا ہم نے. دیکھو یہ وہ فورس ہے جس سے یہ محروم ہو گیا. سر اب ہم دیکھیں نا, مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, ابھی میں احمد فرحات صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا. بڑا باکمال آدمی ہے, بہت زبردست انسان ہے. احمد فرحات صاحب لکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا نوجوان ایئرپورٹ سے ایک اور اغوا کیا گیا اور اب لاپتہ ہے چند دنوں سے. اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر سے کئی نوجوانوں کو گزشتہ چند مہینوں میں اغوا کیا گیا ہے, لاپتہ کیا گیا جبری طور پہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک چلے گا؟ بلوچستان میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ لاپتہ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں بلوچستان چلا گیا, یہ جو فلڈز آئے ہوئے تھے ہم ان کی مدد کر رہے تھے, اور آپ نے بھی میرے ساتھ بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا. بھابھی آئی تھی میرے پاس, وہ آپ کے کیمپ بھی آئی, بھابھی پورا ٹرک بھر کے ایک دن لے آئی, پورا سامان لے کے کہیں. اس نے کہا میں عمران کو کیوں نہ دوں, وہ پہنچائے, وہ پورا ٹرک بھر کے لے آئی. تو میں نے کہا بھابھی گھر میں سامان ہے, کہتی بیٹا یہ سارا ایکسٹرا میں خرید کے لائی, تو یہ لے کے جا ادھر نا. تو میں وہ سامان لے کر گیا, میں نے بلکہ ان کا بڑا تھینکس بھی کیا, آپ کو پیغام بھی میں نے بھجوایا تھا. وہ خود جانا چاہ رہی تھی. میں کہا کدھر جاتی پھرو گی, تو کہتی میں اعتبار نہیں کرتی. جب تمہارا سنا نا اس نے, ہاں وہ خود لے کر, انہوں نے کہا بس اب مجھے جانے میں وہ چلا گیا. اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہ کرائے کے پیسے بھی دیتی ہوں, یہ سامان لے جانے کے پیسے بھی دیتی ہوں. تو وہ ساتھ انہوں نے وہ بھی کیا تھا ہماری ٹیم کو نا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلوچستان گیا میں تو آفتاب بھی, وہاں ایک بزرگ مجھے ملنے کے لیے آئے. یہ بارکھان کا علاقہ ہے. ہاں جی, بارکھان سے آپ قلعہ سیف اللہ غالباً علاقے کا نام ہے, اس طرف کو جاتے. ایک تو آپ کا ڈیرہ بگٹی کی طرف جاتا ہے نا, ایک آپ جاتے ہیں پشین کی طرف کو. جی قلعہ سیف اللہ, اور اس سے آگے پھر ڈیرہ بگٹی. ان علاقوں میں نا بہت تباہی پھیلی ہوئی تھی. وہ جو تباہی تھی وہ پورے کے پورے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے تھے. میں نے بلوچوں کے اندر ایک چیز دیکھی جو باقی سارے پاکستانیوں سے مختلف ہے. سر وہ ملبے پہ کھڑا ہوگا لیکن آپ کو بھوکا نہیں جانے دے گا. ملبے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہے, اور ہمیں دیکھ کے اس نے دمبا ذبح کر دیا اپنے. انہوں نے کہا یہ لوگ مہمان آئے, ان کو ہم کھانا کھلائیں گے. تو ہم نے ایک سکول لیا وہاں پہ. سکول کے اندر میں نے سارا سامان اتارا. وہ تقریباً کوئی 200 گھروں کا سامان تھا کہ 200 گھر اس سے تعمیر ہوں گے. ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, وہ مزدور نہیں ہوتے. ہم ان کو گارڈرز دیتے تھے, کڑیاں دیتے تھے, سامان دیتے تھے, چھت کا پورا ایکوپمنٹ دیتے تھے, اور 10,000 فی بندہ دیتے تھے کہ آپ مل کے گھر اپنا بنا لیں. وہ بنا لیتے تھے اپنا گھر. تو وہ ہم وہاں پہ 200 گھروں کا سامان لے کر گئے. تو ایک بزرگ آ گئے, آفتاب بھائی, ان کا قد تھا تقریباً کوئی 6.5 فٹ کا.
इतने बड़े बड़े उनके हाथ थे और वो ऐसे लग रहा था पत्थर का बना हुआ आदमी चलता हुआ आ रहा है मेरी तरफ। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूं, ऐसा उसकी पर्सनैलिटी थी। इतनी बड़ी पगड़ी उन्होंने पहनी हुई, दाढ़ी उनकी सफेद। वो आए मेरे पास से चलते हुए और मैं ऑटो पे लग के खड़ा हो गया ऐसे। उनका ऐसा रोब था तो उन्होंने मुझे पकड़ा ऐसे मेरे मुंह को, मेरा मुंह ही उनके हाथों में चला गया। उन्होंने ऐसे मुझे प्यार किया। यूं करते हैं प्यार। हाँ, उन्होंने मुझे प्यार किया और बैठा दिया। मैं बैठ गया। एक दो बातें उन्होंने की वहां बैठ के। तो मैंने लोगों से पूछा कि इनके गांव की क्या सूरत हाल है ना, तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि छोड़ दो, बना लेंगे। मैंने कहा आप बताएं ना बुजुर्ग, आपके जो आपके इलाके की कोई मसला है, कोई मामला है, हम वहां पे आ जाते हैं और सामान मंगवाते हैं ना लेकर। तो उन्होंने कहा वो बन जाएगा। थोड़ी देर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि रात का खाना ये मेरी तरफ खाएगा। तो सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये अभी चला जाएगा वापस, ये जा रहा है उधर रखनी और इसने वहां से वापस जाना है, तो ये अभी यहां रुक नहीं पाएगा, हमने इसको दिन में यहां से निकालना है, दिन की रोशनी में। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं अभी कुछ भेजता हूं, जो आप अभी खाना खाओगे दोपहर को, तो ये फिर मैं भिजवा रहा हूं। तो साथ उन्होंने लड़के को कहा, तो लड़का साइड पे जाके फोन करना शुरू हो गया कि फलां फलां चीजें भेजो, यहाँ पे खाना खिलाना, मेहमान आए हुए हैं। वो उठ के जाने लगे ना, तो मैं उनके साथ 2-4 कदम चला, फिर मैं रुक गया, मुझे लोगों ने रोक लिया, वो चल पड़े। वो थोड़ा आगे जाके ना वापस मुड़ के आया। तो वापस मुड़ के आया ना, तो मेरे यहां कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं मैं देखने आया था। तो मैंने कहा जी क्या देखा आपने? मैं समझा वो ये जो हमने वहां लगाया हुआ है मेला, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, हम सामान दे रहे हैं, लोग लेकर जा रहे हैं, ये देख। कहते नहीं, कहते मैं तकरीबन 80 साल, बहुत टूटी फूटी वो बोलते थे उर्दू, कहते मैं तकरीबन 80 साल का हूं। जो उन्होंने कहा मेरे जिंदगी में पहला आदमी है जो नीचे से आया और छीनने नहीं आया, देने आया, कुछ देने आया, मैं देखने आया था। सर वो आदमी मुझे जमीन में गाड़ के चला गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उसके उस जुमले से, इतना गिल्ट मेरे अंदर पैदा हुआ कि यार क्या जुमला इस आदमी ने बोला कि 80 साल मेरी उम्र हो गई, मैं आज पहाड़ उतर के आया हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि नीचे से कोई देने भी आ सकता है। क्योंकि जब कोई नीचे से आया हमसे छीन के ले गया। कभी कोई हमारी गैस ले जाता है, कभी कोई हमारे वसाइल ले जाता है, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, हमारे वसाइल पे कब्जा हो जाता है। यानी वो उनकी इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका इजाला करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने उनको डिसोन किया हुआ है एक तरह से। कितना आसान है हमारे लिए कि मारंग बलोच गद्दार है जी, यार उसका दुख तो सुनो। आप मुझे बताएं, वो लड़की है एक नॉर्मल सी आपको लगती है, उसे क्या मिलता है ये करके? मैंने जाकर जब उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी ना, तो उसने पता क्या कहा था? उसने कहा भाई हमारे दिल बड़े हैं, आप माफी ना मांगे, इतने बड़े लोग हैं वो। अच्छा जी, अब इधर आए, हमारी गुफ्तगू तो ये कई दिन तो हम जारी रहेगी, बोलते ही जाएंगे। मुझे बताओ करंट जो सिचुएशन है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी कर लें। अफसोस होता है कि इतना कुछ और करने को और हमें फिर पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। ये जो IMF वाला मामला चल रहा है, तीसरा ख़त भी आ गया है, फिर उसके बाद अमेरिका में मामला को जुम्बश हो रही है, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? देखिए IMF वाले इशू पे आ जाते हैं तो आफ्ताब भाई, आप जब भी किसी को उधार पैसे देते हैं ना, तो आपके दिमाग में पहली बात ये होती है ये वापस करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप एक साहूकार हैं या एक बिजनेस, एक्चुअली तो वो साहूकार है ना, वो बनिया टाइप का उनका करैक्टर है IMF का। वो अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो उनके दिमाग में खाली वो कोई नेकी करने के लिए आपको पैसा नहीं दे रहे। नेकियां करने के लिए खर्चने तो जाके रवांडा में खर्च कर दें, उधर जाके कीनिया में, उधर वो सोमालिया में जाके खर्च कर दें, अफगानिस्तान में जाके कर दें। पाकिस्तान के ऊपर अगर वो खर्च कर रहे हैं, दुनिया के बाकी मुल्कों को पैसा दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये मॉडल है कि हमने इनसे वापस कैसे लेना है। उन्हें नजर आ रहा है कि ये पैसा वापस नहीं मिलना, डूब जाएगा। अब वो अपना पैसा डूबने से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनको यकीन दहानी करवाई थी जब निगरान गवर्नमेंट थी कि हम पाकिस्तान में एक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये सिचुएशन सिर्फ इलेक्शन तक रहेगी, जैसे ही हम इलेक्शन करवा लेंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम मुश्किल स्टेप्स जितने भी आप कहेंगे वो हम ले लेंगे, और उस स्टेबिलिटी के नतीजे में हम सस्टेन कर जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो जाएं और आपका पैसा भी वापस होगा। यही फिक्र होती है उनको। उन्होंने इन पे यकीन किया, इन्होंने इलेक्शन करवा के जाली हुकूमत बनाई, उन्होंने फिर भी इन पे यकीन किया, जाली हुकूमत बना के भी बंदे उनके मत्थे लगाए, और उनकी मर्जी के बंदों को इन्होंने सामने लाकर बिठाया, औरंगजेब साहब वगैरह आपको पता है। अब हुआ यह कि जितने भी टारगेट्स उन्होंने दिए थे वो पूरे नहीं हो रहे।
दो चीजें हो रही है ना, टारगेट पूरे दो तरीकों से होते हैं। एक, आपकी मईशत तरक्की करे, जी जी जी, लोग खुशहाल हो, उसके अंदर से पैसा निकले, आपके टारगेट पूरे हो जाए। दूसरा तरीका होता है आप लोगों का खून निचोड़ टैक्स के लगाते जाएं और आप टारगेट कम से कम पूरा कर दें, लेकिन लोग आपके बर्बाद हो जाए, और आगे आपकी सोसाइटी में या आपकी रियासत के अंदर ये कैपेसिटी ना रहे आपके मुल्क में कि वो मजीद आगे पनप सके। और इनको आइडिया हो गया कि ये खसारे का सौदा है, ये एक आधा साल तो चला लिया इन्होंने, इनसे आगे चलना नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर उनको ये नजर आता है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब उन्होंने एक मिशन भेजा स्पेशली, इसका ताल्लुक किस्त के साथ नहीं है, पैसों के साथ नहीं है, ये आए हैं देखने के लिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, और वो कौन सी चीजें हैं जो की जाए तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, ये चीफ जस्टिस से मिलते हैं, जुडिशल कमीशन, अपोजिशन अपना डोजियर देती है। ये तकरीबन 19 मुख्तलिफ महकमों के अंदर इन्होंने चीजों में जायजा लिया है, और इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। कुछ सामने आपको नजर आ रही है, कुछ आपको नजर नहीं आ रही। अफसोस भी तो होता है कि सर, देखें ना, चीफ जस्टिस को कटहरे में खड़ा किया। ये आजाद मुल्क है सर। देखिए, पैसा तो मैंने आज अपने वीलॉग में कहा कि जो गंदे गंदे लोग होते हैं वो भी पैसे कमा ही लेते हैं, लेकिन उनके घरों में हर एक को घुसने की इजाजत होती है। तो हम ऐसे ही पैसा नहीं कमा रहे, जहां मर्जी घुस जाओ, जिस मर्जी कमरे में चले जाओ, ये अदालत का कमरा इधर घुस जाओ, ये इलेक्शन कमीशन का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ, ये फलां महकमे का कमरा इधर घुस जाओ। भाई, जो आपने जिससे कर्ज लिया हुआ है वो दरवाजे के बाहर आके आपसे कर्जा मांगता है तो अच्छा लगता है, बल्कि आप उसको किस्त उसके टाइम पे पहुंचा दें तो अच्छा लगता है। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ये पैसे वापस नहीं कर सकेंगे। अब वो रिपोर्ट बना रहे हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने ले जाकर उस वफद को देनी है जिसने पाकिस्तान आना है मार्च में। उसकी बुनियाद पे वो अब आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आपने मालियाती मामलात को कैसे चलाना है, अब वो आपको ये भी बताएंगे कि आपने अदलिया को और गवर्नेंस के मामलात को कैसे चलाना है। ये बड़ा सीरियस इशू है। पाकिस्तान को जब इमरान खान साहब के दौर में सिर्फ वो मालियाती मामलात के अंदर आए थे ना थोड़े से, तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे कि जनाब पाकिस्तान गिरवी हो गया, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया और ले गया पाकिस्तान को IMF, इमरान खान ने बेच दिया। आज वो मालियाती इदारों की बात नहीं कर रहे, आज वो उन इदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, उन जगहों में मुदाखलत कर रहे हैं जिनका मालियाती मामलात से ताल्लुक नहीं है, जहां बनता नहीं। इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान को गिरवी अगर रखने की कोई बात हुई है तो अब हुई है। अब पाकिस्तान की अपोजिशन को तौफीक ही नहीं है इसके ऊपर बात करने की। हाँ, इमरान खान अगर बाहर होता तो वो इस पे जरूर बात करता। पाकिस्तान अपोजिशन गहरी नींद सो रही है, मीडिया गहरी नींद सो रहा है। मीडिया को तो सर सुलाया हुआ है ना, वो बात करना चाहते हैं, मीडिया बात करना चाहता है। देखिए, मैं ऑफ एयर कर दिया जाता है। मेरे अपने मीडिया के दोस्तों से बात होती है, वो कहते हैं यार हमें गालियां पड़ती हैं तो इमरान भाई आपको लगता है हमें अच्छा लग रहा है? हमारे में से चंद एक बेशरम है। लेकिन मालकान के बारे में क्या कहते हो? सर, मालिकान कारोबार कर रहे हैं, बहुत पैसा मिल रहा है। ऐसे इसलिए काबिल रहम नहीं है ये। देखिए, काबिल हमदर्दी के बारे में नहीं। आपको बताऊं, दे आर डूइंग बिजनेस। जी जी जी। मुझे 2-3 चैनल्स के मालिकान ये बात कर चुके हैं कि इमरान साहब ये मिशन आपके लिए होगा, हम भाईजान बिजनेस करने आए हैं, इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन पाकिस्तान, तो हम ये बिजनेस कर रहे हैं। देखें, चैनल वो बंद होते हैं जो बिजनेस नहीं करते, जो बिजनेस करते हैं वो फिर चलते रहते हैं। एक्चुअली आपके जो टीवी मालिकान है वो बिजनेस कर रहे हैं। मुझे एक टीवी चैनल के मालिक का फोन आया, उन्होंने कहा यार मैं तो जान छुड़ा रहा हूँ, ये धंधा ही बंद कर रहा हूँ। मैंने सुना 2-3 चैनल्स बिक रहे हैं, अभी फिर बिक रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्यों आप बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा बात यह है कि भाई न्यूज चैनल की और न्यूज की एक इज्जत हुआ करती थी और एक लेवल हुआ करता था। हमें जब कहा जाता था कि रियासत के फायदे के लिए आप ये नहीं थोड़ी सी ये चीज कर दें, तो वो रिक्वेस्ट आती थी, कहते हैं, और वो किसी लेवल से आती थी। एक बड़े रैंक का ऑफिसर फोन करके रिक्वेस्ट करता था, सर प्लीज, कहते यार अब उस लेवल का बंदा यार जिसको हम अपने दफ्तर में नौकरी ना दें, 3rd क्लास आदमी हमें फोन करके कहता है और उसका रैंक भी कोई नहीं होता और वो ऐसे हुक्म देता है कि जैसे हम उसके जाती गुलाम है। कहते यार इज्जत के लिए काम किया था, इसलिए तो नहीं किया था, बंद कर रहे हैं इसको, बेच देंगे, निकल जाएंगे। तो मीडिया की भी इज्जत कोई नहीं रहेगी और उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीडिया खुद जिम्मेदार है। ट्रू, खड़े हो जाते ना मिलके। देखिए, जब आफ्ताब इकबाल को मार पड़ी तो बहुत सारे लोगों ने सोचा यार आफ्ताब इकबाल ने पैरी ना, मैंने नहीं पैरी, और वो इसलिए भी खुश थे कि आफ्ताब इकबाल को मार पड़ेगी, मेरे लिए मार्जिन निकलेगा। जब इमरान रियाज को मार पड़ी, सिद्दीक जान को मार पड़ी, समी इब्राहिम को मार पड़ी, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि यार मार पहन दो, हमारी तो मार्केट मौजूद है। मैंने 2023 में प्रेस क्लब के अंदर एक तकरीर की थी इस्लामाबाद। मैंने उन्हें कहा था ये तुम्हें सबको अकेला अकेला करके मारेंगे, मुझे याद। मैंने कहा था सबको मारेंगे अकेला अकेला करके, तगड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, वरना ये आग सबकी दहलीज पे पहुंचेगी और सबके घर जलेंगे। नहीं मानी इन्होंने मेरी बात, मैं अपने सगी कुट खा के आ गया।
میں نے اپنے سے کی مار کھا لی, مجھے کسی سے میں کوئی گلا ہی نہیں مجھے کسی سے. جس نے آواز اٹھائی اس کا بہت شکریہ, جس نے نہیں اٹھائی اس کا اس سے بھی زیادہ شکریہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے, اب بندے سے میرا اختلاف ہو یا اتفاق ہو, جس بندے کی آواز بند ہوگی نا میں اس کا پورا ساتھ دوں گا. یہ میں نے سیکھا ہے. یہی چیز اگر باقی سارے بھی سیکھ جائیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا اشتہار پورے صفحے کا. اچھا اب تو اشتہار نہیں دیتے, وہ اشتہار میں خبریں دیتے ہیں کہ یہ فرنٹ پیج آپ کا ہم نے آپ کو دے دیا. یاد نہیں الیکشن سے ایک دن پہلے ابھی پھر دیا نا بھائی وزیر اعظم نواز شریف وہ آیا تھا نا, وہ ابھی بینر لگا ہوا ابھی یہ تھوڑے دن پہلے جب 1 سال پورا ہوا نا الیکشن کا, شہباز شریف جی نکال کے دیکھیں آپ 8 فروری. نہیں تو آپ نے اس بچی کے ساتھ گفتگو نہیں اس کی سنی؟ پاکستان نہیں دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو اشتہاروں میں کام کر, اور عجیب و غریب طریقے نہیں, اور اس طرح کے اشتہاروں میں یار بے پایا کا لفظ بچی کے ساتھ. حد ہوگی یار, تم اتنے احمق ہو کہ کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ اس کی کاپی رائٹنگ کروا لو, ویژولائز کرواؤ کسی اور طریقے سے. ایک چیز ہوتی ہے سبلائم آپ نے طریقہ, وہ جگہ پہچانی ہے جہاں پہ اشتہار بنا ہے؟ پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی مجھے, میں تو اب میں آپ کو ایک چیز میں وہ حرکتیں دیکھتا میں رہا آپ کو ہوں. ایک چیز بتاتا ہوں آفتاب بھائی, دیکھیں ان کو بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اپنا اشتہار بناتے ہیں خوبصورت ترین جگہ پہ, گلے گلزار. غریب آدمی کا کتنا دل چھل جاتا ہوگا دیکھ کے کہ یار یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں اس بیسک چیز کا یہ آئیڈیا نہیں ہے. آپ عمران خان کے نکال کے ان کی جو سوشل میڈیا کے لوگ جو ان کا عمران خان صاحب کا ایڈ بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں؟ منجے پہ لیٹا ہوا ہے جی جی وہ بناتے ہیں یوں کر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں, یوں کر کے کیک کھا رہا ہے, تھوڑا سا نیچے گرا ہے, اٹھا کے پھر چائے کے اندر پاپے ڈبو کے. اب یہ عمران خان ہے, دیکھیں وہ اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے, وہ لوگوں کو لگتا ہے یار ہمارے جیسا آدمی ہے. اچھا جب عمران خان نے روٹی ڈبو کے کھائی اس کے اندر چائے کے اندر, تو آدھے پاکستان کو لگا اوئے یہ تو گرائی ہے, یہ تو ہمارے ساتھ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں نا. اچھا دیکھو, 2 وہ اور ایک تیسرا 3 ایڈز بڑے مشہور ہیں جب سے میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں. ایک تو یہ کہ فل پیج میاں نواز شریف, وزیر اعظم نواز شریف, یاد ہے نا کیا اشتہار تھا وہ. دوسرا PIA, وہ دیکھا کہ وہ جا کے سیدھا انہوں نے وہ ٹاور کے اندر آئیفل ٹاور کے اندر جو ہے نا. اور اب یہ شہباز شریف صاحب کا ایک اور آ گیا, وی آر کمنگ. نہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اخبارات پاکستانی زیادہ مجھے لگتا ہے شوق نہیں کرتے, لیکن اس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی لطیفہ آ رہا ہوتا ہے. ایڈ ایجنسی کون سی ہے یار, وہ کوئی مت دینے والا سائنٹسٹ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آفتاب بھائی, انہوں نے پیسہ بانٹنا ہے میڈیا کو اور کچھ نہیں ہے. یہ میڈیا کو دبا کے پیسہ طریقے سے بانٹے نا, راہ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ پیسہ بانٹ رہے ہیں میڈیا کو تاکہ میڈیا کی زبان بند رہے, اور کوئی بات نہیں ہے. اب وہ نیا ایک سلسلہ کہ آپ دیکھیں نا, ابھی انہوں نے ISPR کے لیے 2 ارب روپے کا وہ گرانٹ بڑھا دیا. اب میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ یہ کام سارے جو ہیں وہ ایک دور میں مفت ہوتے تھے. اب اس کے اور میننگ فل لوگ کرتے تھے, میننگ فل. اب پیسے لے کے لیتے ہیں جو ہے نا وہ بیانیاں پیسے بانٹ رہے ہیں, اس کو دے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں. الیکشن سے پہلے مجھے آفریں آنا شروع ہو گئی, آپ کو اتنا پیسہ دیں گے, ہم اتنا پیسہ دیں گے, آپ نے بس بولنا نہیں, چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں بولنا, میں نے تو اس دن کا انتظار کیا, میں اپنا کام کروں گا. ہر ایک کو یہ آفریں ہوئی ہیں, ہر ایک کو کہ اس چینل پہ بٹھا دیں گے, اتنا پیسہ دیں گے. بوریاں بھری ہوئی, پتہ نہیں میں اب کیا بتاؤں. یہ تو کسی وقت میں میموارز لکھوں گا نا, مزہ تب آئے گا. تو آپ وہ MNA سے پوچھیں, ابھی اس نے کیا بتایا. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ سٹوری میرے خیال میں سٹوری آف دا منتھ ہے, اور اس کو تو انٹرنیشنل جریدوں میں چھپنا چاہیے, جو جنید اکبر نے دی ہے. جنید اکبر نے بتایا کہ ان کو جو آفر کی گئی تھی کہ 75 کروڑ روپیہ فی بندہ آپ لے لیں, اس آفر میں شامل کیا تھا کہ آپ کو اغوا کرنے کی ہم ویڈیو بنائیں گے, نقاب پوش لوگ آپ کو اغوا کر کے گھسیٹ کے لے کر جائیں گے, پروڈکشن چارجز سارے علیحدہ دیے جائیں گے, ویڈیو آپ کی پبلک ہوگی جس میں پتا چلے گا آپ اغوا ہو گئے. پھر آپ کو 75 کروڑ روپے اور گولڈن ویزاز آپ کو مل جائیں گے, وہ آپ کے آپ سائٹ پہ لگا دیں جہاں پہ آپ نے رکھنے. اس کے بعد ہم آپ کو ایک انجیکشن لگائیں گے, وہ انجیکشن لگا کے آپ غنودگی میں چلے جائیں گے. اس غنودگی کے عالم میں آپ لوگوں کو ہم پکڑ کے نقاب پوشوں کے ساتھ اسمبلی میں لے جائیں گے. اسمبلی میں حکومتی بینچوں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں گے, اور آپ کی حالت بتا رہی ہوگی کہ آپ ہوش میں نہیں ہیں, اور وہاں پہ آپ ووٹ ڈال دیں گے. ووٹ ڈال کے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ ایک آگ لگا دینے والی پریس کانفرنس پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیں. آپ کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوگا, دبا کے آپ ہمیں گالیاں دیں, لیکن یہ ووٹ آپ ہمیں ڈال دیں. 75 کروڑ بھی دے رہے ہیں, گولڈن ویزا بھی دے رہے ہیں, اور پبلک امیج بھی بچا کے دے رہے ہیں کہ آپ کو اغوا کرنے کی ویڈیو بھی ہوگی, آپ کو وہاں گھسیٹ کے لانے کی ویڈیو بھی ہوگی, اور آپ نشے کے اندر دکھائی دیں گے جو انجیکشن ہم آپ کو لگائیں گے. یہ ہے کتنا زبردست پیکج بنایا ہے انہوں نے. یہ نظام اس لیول تک گرا ہوا ہے, اس لیول تک. مجھے وہ انجیکشن لگاتے تھے نا, وہ ایک انجیکشن میں مجھے لگایا انہوں نے, تو مجھے ایسا لگتا تھا میں دنیا میں ہی نہیں ہوں, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. پر لطف
قسم کا انجیکشن تھا. سر نہیں, وہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ان کے دے ہیو ٹیکٹسز. میں بڑی رقابت محسوس کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. نہیں میں نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے وہاں ٹکرے ماری, میرا خون نہیں وہ انجیکشن وہ ہمیں کیوں نہیں لگائے گئے؟ میں زخمی ہو گیا. تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں, یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ملتا ہے؟ وہی تو, یہ دوائیاں دیتے تھے اتنی ساری کھانے کے لیے, انجیکشن دیتے تھے. کچھ دوائیاں ایسی تھی ان میں نشہ تھا, وہ میں کھاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں پرسکون ہوں, اور مجھے لگتا تھا کہ میں یہ ٹائم گزار سکتا ہوں, ورنہ یہ ٹائم نہیں گزرے گا. میں دوائیاں کھاتا تھا, مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ انجیکشنز لگائے, 2 دفعہ لگائے, تیسری دفعہ انہوں نے کوشش کی تو میں نے نہیں لگوایا. اور مجھے سیریسلی میں آپ کو بتاؤں تو مجھے ان میں سے ایک بندے نے بتا دیا تھا کہ اب جو انجیکشن ہم آپ کو لگانے لگے, آپ نے یہ انجیکشن نہیں لگوانا. تو پھر میں نے نہیں لگوایا تھا. سائیکیٹرسٹ لے کے آتے تھے میرے سے, وہ بات چیت کرتا تھا سائیکیٹرسٹ وہاں نیچے بیٹھ کے کہ بتاؤ اس کے بارے میں بتاؤ, اس کے بارے میں بتاؤ, تمہارے بچے کتنے ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ایسی باتیں کرتا تھا. کام کیا کرتے ہو, رہتے کہاں ہو آپ, اب آپ کیا کرو گے جا کے. ادھر بتائیے کہ اب تیسرا خط بھی آ گیا ہے, پتن کا ریفرنس بھی اس میں آ گیا ہے, اور یہ بتائیے کہ حالات اب کدھر جاتے نظر آتے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ان خطوں کے ذریعے سے جو کر رہے ہیں نا, وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن جن کو خط لکھا جا رہا ہے آرمی چیف کو, ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دینا. عمران خان صاحب ایکچولی جتنا کچھ بھی پاکستان میں ہوا ہے نا, کیونکہ اب یہ چیزیں کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں, اینڈ آف دا ڈے کنکلوڈ. جی کل کے بعد تو یہ آخری کیل جس دن ٹھکا ہے نا عدالتوں والا, اب اس کے بعد معاملات اب یہ کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا میس کریٹ ہوا ہے یہ کس طرف سے ہوا ہے, تو اب وہ اس طرف کو اس کو موڑ رہے ہیں, اس کا رخ موڑ رہے ہیں, اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے مسئلہ اور ادھر سے ہو رہا ہے. تو کب تک تم محسوس کرتے ہو عمران کہ 2 months 3 months؟ نہیں دیکھیں جی, مجھے یہ بات آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک جرنل نے مجھے رابطہ کیا تھا, ملٹری جرنل نے. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ مجھے ملیں تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے اسے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا جی میں نہیں ملتا ہوں. میں نے کہا جی میں آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, میرے ساتھ پہلے بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور میں اپنا کام کروں گا, مجھے کسی سے ملنے سے اب فرق بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ میں نے وہ کچھ سیکھ لیا اس بیچ میں کہ جو شاید میں کبھی نہیں سیکھتا. تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا میرے سے مل کے, آپ میری سوچ کو اب بدل نہیں سکیں گے. تو جب میری ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کب تک آپ یہ, تو یہ بات میرے سے 1 دفعہ نہیں 3-4 دفعہ پوچھی گئی ہے. ایک دفعہ یہ صاحب نے پوچھی, ایک دفعہ ایک اور صاحب نے. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا 4-5 سال مجھے اور پہاڑوں پہ رہنا پڑ جائے گا, میں رہ لوں گا. 4 سال 5 سال پہاڑوں پہ رہنا پڑ جائے گا, میں رہ لوں گا. لیکن کیا نام ہے, یہ جو چیز آپ کرنے کے لیے کہتے ہیں نا لوگوں کو, یہ پاکستانیوں سے ہونی نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا بولنے کا کام ہے, آپ چاہتے ہیں اس کی آواز بند ہو جائے, شاید آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. میں نے کہا جی میری آواز آپ نے 12 مہینے بند رکھی ہے, 11 مہینے, 5 مہینے اپنے پاس رکھا, اگلے 5 مہینے میں ویسے ہی کام نہیں کر سکا, تو یہ 10 مہینے ہو گئے. تو کیا اس 10 مہینے میں پاکستان بدل گیا تھا؟ نہیں بدلا نا, لوگوں کی سوچ نہیں بدلی. عمران ریاض کے چپ ہونے سے لوگ چپ تھوڑے ہو جائیں گے, ان کی سوچ تو وہی رہے گی, ان کے دماغ کے اندر وہی ہے. تو وہ لوگ اس رستے پہ اب چل پڑے ہیں, ان کو آپ پیچھے نہیں لا سکتے. تو میں نے انہیں کہا 4-5 سال بھی پہاڑوں پہ رہنا پڑا, میں رہ لوں گا. تو میرے ایسٹیمیٹ میں یہ اتنی مقدس لڑائی ہے کہ اگر یہ 20-22 سال بھی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ابھی ختم نہیں ہونی آفتاب بھائی, اس کا ایک راؤنڈ ختم ہوگا. یہ لڑائی ختم تب ہوگی جب پاکستان میں رول آف لا ہوگا, جب پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ختم ہو جائیں گی, جب مینڈیٹ کا احترام ہوگا, بند کمروں میں فیصلے بند ہو جائیں گے, اور ادارے صرف ان کرداروں تک محدود رہ جائیں گے جو انہیں آئین نے دیے ہوا ہے. اور یہ اتنی جلدی ہونا نہیں ہے, اس میں ٹائم لگے گا. فی الحال تو ہم عمران کی بات کرتے ہیں. عمران خان دیکھیں نا, یہ جو ایک فیز ہے نا, اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اپنی شرائط کے اوپر اور آ کر پالیٹکس کو دوبارہ کنٹرول کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑیں گی. سسٹم یکسر تبدیل نہیں ہوگا, وہ گریجولی ہوگا. جی آپ ایک دم سے کایا پلٹ نہیں سکتے. بالکل, اس کے لیے آپ کو خونی قسم کا انقلاب چاہیے, یا پھر آپ جس کے بڑے حامی ہیں. میری نظر میں جو ہے نا وہ خونی انقلاب پاکستان کے اندر وہ اتنی زیادہ تباہی ہو جائے گی کہ پھر ریکور کرنا بہت مشکل. نہیں, میں تو کہتا ہوں 2 وے ہونا چاہیے, ساتھ سختی بھی اور ساتھ نرمی, یعنی ایوولوشن ریولوشن یکجا کر. پاکستان میں, پاکستان ایک بڑی پولرائز سوسائٹی ہے, بہت پولرائزڈ ہے اور ویپنائزڈ ہے. اگر ایک دفعہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے نا تو آفتاب بھائی مشکل ہو جائے گا, ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے. صرف ایک آدمی ہے جو پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن وہ بھی کس لیول تک کرتا ہے اور اس کے مخالفین کے پاس کتنی طاقت اور کتنے ویپنز اور کیا چیزیں ہیں یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میرے خیال میں دا بیسٹ وے از کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سارے ادارے اور
پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر اس کے بارے میں سوچیں کہ چیزوں کو لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دیں. یہ غلط فیصلہ کرتے ہی نہیں پاکستانی. 1947 میں ان کا فیصلہ تھا نا, قائد اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا ملک بنا لینے, کیا غلط فیصلہ تھا؟ نہیں, ٹھیک تھا. 65 میں ان ساروں نے فیصلہ کیا کہ جنہ مرضی بڑا ہوئے گا گل پہ جاؤ, کیا غلط فیصلہ تھا؟ ٹھیک فیصلہ تھا. 71 میں آپ نے ان کا فیصلہ نہیں مانا, آپ نے نقصان اٹھایا. جب آپ پاکستانیوں کا فیصلہ مانیں گے آپ کو فائدہ ہوگا, جب آپ پاکستانیوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے آپ کو نقصان ہوگا. اب آپ پاکستانیوں کی بات نہیں مان رہے پچھلے 2.5-3 سال اور فہم نقصان کروا رہے ہیں, لگاتار نقصان کروا رہے ہیں. پاکستان کی فوج اور عوام کے بیچ میں اتنی خلیج, یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, کچھ قسمتی تو نہیں ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. بہت سارے دوست میرے فوجی ہیں, آفیسرز ہیں, وہ فون کر کے میرے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اداس ہے, پریشان ہے کہ یار اسی یونیفارم پا کے باہر نہیں جا سکتے, اسی اپنا تعارف نہیں کروا رہے. آج کل یہ مشرف دور میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے, وہ کہہ رہے جی اتنی پبلک میں اور ہم میں اتنی دوریاں کبھی تھی نہیں. میں لاہور میں یا اسلام آباد میں کہیں نکلتا تھا, مجھے آ کے ملتے تھے, گلے مل کے مجھے معافی مانگتے تھے. ڈھاکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. سر دیکھیں وہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا, لیکن یہ لے کر تو اسی طرف جا رہے ہیں نا. طریقہ واردات تو وہی ہے نا. اب کس کا انتظار ہے؟ ڈیزاسٹر کا کیا انتظار. فاطمہ جناح صاحبہ کو گالیاں نہیں دی گئی؟ اسی اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے. کچھ ہوتا تھا, یہی سارا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فرق تو کوئی نہیں پڑا. اور جو سب سے زیادہ قابل نفرت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود آ جائیں نا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں ملک چلانا ہے تو سامنے آؤ بسم اللہ, ضرور آؤ, دیکھ لینے تیلوں میں کتنا تیل ہے. آپ آ جائیں سامنے, ہمیں مخالفت کرنے کا بھی مزہ ہے یار کہ مارشل لاء کے خلاف مخالفت ہو رہی ہے, مزاحمت ہو رہی ہے, پھر پتہ چل جائے کون کہاں کھڑا ہے. آپ لے کے وہ شکلیں آئے جن کو پوری قوم نے مسترد کر دیا. یعنی ایک آپ نے سزا دی اور وہ ڈبل دی. میں کہتا ہوں ان سے باجوہ آ جاتا بہت بہتر. سر سزا ڈبل دی ہے, سزا ڈبل دی ہے. جی جی. عمران خان کو لوگوں نے ووٹ ڈالے, انہوں نے اس کو نہیں آنے دیا, کوئی بات نہیں, لیکن جن کو ریجیکٹ کیا ان کو لے کر آئے, اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس کو عمران کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ایگزیکٹلی یہی کیا ان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ ایگزیکٹلی. اور میں بتاؤں, آج آفتاب بھی الیکشن کروا لیں, آج سے 1 سال بعد کروا لیں, 10 سال بعد کروا لیں, اس قوم کی یہ ضد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی ہے اور وہ تسلیم کروانی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی اور یہ شکست تسلیم ہو گئی, اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے قوم کا مزاج اور وہ چیزیں بدل جائیں. لیکن یہ قوم تلی بیٹھی ہے, ایک باری دیسی ایک باری بات ہم نے ان کو ہرانا ہے, ایک دفعہ وہ تلے بیٹھے. عمران, دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ نان سٹاپ یہ گفتگو جاری رہے, لیکن وقت کی قلت ہمیشہ حائل رہتی ہے. لیکن اب تم چونکہ یہاں آ گئے ہو, اب بہت مزہ آئے گا. اب محفلیں بھی پھر سے بحال ہوں گی, ہمارے سیر سپاٹے بھی. میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنے ویورز کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس انٹرویو کی اگلی قسط, اگلی شکل, اگلی فارم اس کی ہم عین ممکن ہے کسی جنگل میں سے, کسی دریا کے کنارے, کیونکہ ہم دونوں صحرا نورد ہیں, بیابانی لوگ ہیں. ہم تو آپ یقین کیجئے جتنی دیر بیٹھتے ہیں 80% ہم پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں, بقیہ 20% میں سے 19% صرف نیچر ہوتی ہے. اور ہم آپ کی ملاقات مختلف جگہوں سے بھی کروائیں گے, مختلف علاقوں سے کروائیں گے. عمران کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا. انٹل دین, خدا حافظ.